کہانی کا عنوان خواب۔ تپتی دھوپ میں وہ ننگے پیر چلتی ہی جا رہی تھی۔ یہ ایک ریگستان تھا، دور دور تک کوئی سبزہ نہیں تھا، ہر طرف دھوپ اور گرمی کا راج تھا۔ اس کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے، مگر چلنے کی ہمت بالکل نہیں تھی۔ وہ رک نہیں سکتی تھی، کیونکہ کچھ دیر تک شکاری کتے اس تک پہنچ جاتے اور اسے چیڑ پاڑ کر کھا جاتے۔ خوف اور دہشت سے اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ اچانک اس کے پیر میں کانٹا چبھا یا کوئی نوکیلا پتھر کہ وہ منہ کے بل گر گئی۔ تپتی ریت سے جسم پر لگتی اسے جہنم کی آگ جیسی لگی تھی۔ اس کا منہ بھی ریت سے بھر گیا تھا، سانس بند ہونے لگی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، پوری وقت سے چلانا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، مگر منہ میں ریت ہونے کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے سیدھا ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کو ایک دم احساس ہوا جیسے زبان ایک دم چل کر راکھ ہو چکی ہو۔ خوف سے اس کی چیخ بلند ہوئی تو سارے گھر میں چلتے کام جیسے ایک دم رک گئے۔ کیا ہوا آپی؟ فاریہ کی آواز پر بھی اس کے ہوش و حواس واپس نہیں لوٹے تھے۔ وہ خوف و ہراس آنکھوں میں لیے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی، ہیبت و دہشت واضح نظر آ رہی تھی۔ رنگ بھی خوف سے زرد ہو چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ خیر ہے نا؟ فاریہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندانہ انداز میں پوچھا تھا، تو وہ اسے بھی خوف سے دیکھ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ ابھی تک حواس میں نہیں لوٹی تھی۔ اس کے انداز سے واضح تھا کہ وہ ابھی تک خواب کے زیر اثر تھی۔ آپ گھر پر ہیں؟ آپ تو ٹھنڈی پڑ رہی ہیں۔ آپ ہی کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے آپ نے کوئی بہت برا خواب دیکھا ہے۔ فاریہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے کہا تو وہ اس کے سینے سے آن لگی تھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ فاریہ پریشانی اور حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، آج جانے کیا ہوا تھا جو وہ اتنی نرمی سے بات کر رہی تھی۔ آپ ہی ریلیکس کریں، خواب یوں ہی آتے ہیں، اس نے پیار سے پچکارتے ہوئے اس کو تسلی دی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے بس آنسو بہاتی رہی۔ سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ ابھی تک اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مصیبت میں نہیں تھی، بلکہ وہ بس خواب تھا۔ یہ خواب اتنے ملتے کیوں ہوتے ہیں حقیقت سے؟ یہ کہیں سے بھی خواب کا گمان نہ ہو؟ روح تک ہلا جاتے ہیں ہماری۔ وہ اس سے الگ ہو کر اپنے آنسوؤں سے تر چہرے کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ فاریہ نے آبرو جھکا کر کچھ الجھتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ پتہ ہے فاریہ، میں نے یہ خواب بہت بار دیکھا ہے۔ مجھے اب اس خواب سے خوف آنے لگا ہے۔ خوف چھلکتی آنکھوں سے فاریہ کو دیکھتے ہوئے وہ بہت بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ شاید اس خواب سے اللہ پاک آپ کو کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہوں، مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ فاریہ نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا تو وہ چونکی، مگر حواس میں ہوتی تو شاید مقصد بھی سمجھ پاتی۔ فاریہ، میں نے خواب دیکھا کہ میں کسی صحرا میں کھو گئی ہوں، کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا، میں گر جاتی ہوں اور مدد کے لیے بولنا چاہ رہی تھی، مگر پتہ کیا ہوا؟ میری زبان چل چکی تھی۔ اس خواب نے جانے کیوں اس پر اتنا گہرا اثر چھوڑا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ فاریہ نے چونک کر حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اس خواب کا پس منظر سمجھانا چاہتی تھی، مگر پھر اس کے رد عمل اور متوقع رویے سے ڈر کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کئی دن گزر گئے تھے اور خواب کا اثر ختم ہو چکا تھا، سو وہ اپنی پرانی روٹین میں واپس آ چکی تھی۔ سب لوگوں کو مجھ سے ہی مسئلہ ہے، حالانکہ میں بس صاف کو ہوں۔ سچی بات برداشت نہیں ہوتی کسی سے۔ جس کو آئینہ دکھاؤ وہ اپنا بھیانک روپ دیکھ نہیں پاتا تو الٹا مجھ پر چڑھ توڑتا ہے۔ سونیا کی آواز آج پھر دل کے ہی نہیں بلکہ گھر کے در و دیوار کو بھی توڑ رہی تھی۔ یہ آئینہ تم خود دیکھا کرو، ہمیں نہ دکھایا کرو، تمہاری مہربانی ہے۔ اس کا بھائی اس سے بھی زیادہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ آپ دیکھ رہی ہیں اس کو امی، اس کو ذرا تمیز نہیں ہے، میں بڑی بہن ہوں اس کی۔ اس کے بدتمیزانہ لہجے پر سونیا کا پارا ایک دم چڑھ گیا تھا، اسی لیے امی کو بھی مخاطب کر کے احساس دلانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس روز کی چک چک سے تنگ آ چکی تھی، تبھی خاموشی سے اپنے کام میں لگی رہی۔ تو بڑی بن کے بھی دکھاؤ نا، ہم سے تمیز کی توقع تب رکھو جب ہم سے نرم برتاؤ کیا ہو کبھی، یا پھر ہمیں کبھی پیار سے سمجھایا ہو۔ ہر بار تو تلوار کی تیز دھار کی طرح جا کر دل میں الفاظ لگتے تمہارے۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ بس بیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔
سب نے مجھے تنہا کر دیا ہے، کوئی میرے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں۔ وہ نیچے گئی تو سب باتوں میں مگن تھے، اس کو دیکھا تو سب خاموش ہو گئے تھے۔ وہ 5 بہن بھائی تھے، وہ سب سے بڑی بہن تھی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے اس کی کافی عادات و طور خراب ہو گئی تھے۔ وہ ہمیشہ چھوٹے بہن بھائیوں پر روب ڈال کر ان پر اپنا بڑا ہونے کی دھاگ بٹھانے کی کوشش میں لگی رہتی، ان کے ہر کام میں کیڑے نکالتی، اچھا کام کرتے تو بھی سراہنے کی بجائے کوئی دل جلانے کی بات کر کے ان کی خوشی کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ مختصر یہ، ان کو وہ کسی خاطر میں نہیں لایا کرتی تھی۔ ایسا نہیں کہ وہ ان سے پیار نہیں کرتی تھی، بہن بھائی میں پیار کیا نہیں جاتا، بلکہ وہ تو فطری طور پر پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ اس کی آنکھوں میں جانے کیوں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ ایک دم سے تنہا ہونے کا احساس اس کی رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا۔ شدت سے دل چاہا کہ اس کی ویسے ہی بانڈنگ ہو سب سے، جیسے ان کے بہن بھائیوں کی آپس میں تھی۔ وہ لوگ خوب اللہ گلا کیا کرتے تھے اور آپس میں بہن بھائی کم اور دوستوں کی طرح زیادہ رہتے تھے۔ اسے یہی چیز کبھی کبھی بہت کھلتی تھی، تبھی وہ اکثر کوئی الفاظ کا نشتر ان کی جانب اچھال کر ان لوگوں کا اکثر موڈ آف کر دیتی تھی، اور اس بات کا اسے بعد میں بہت پچھتاوا ہوتا، مگر وہ اس خود پر قابو نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس وقت کچھ بھی اس کے بس میں نہیں ہوتا تھا۔ کیا میں غلط تھی؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ جانے کیوں قابل رحم لگ رہی تھی۔ لیکن میں تو سچ ہی بولتی ہوں نا، سچے لوگ شاید ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سچے لوگوں کو اس لیے تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے جیسے قیاس آرائی کی تھی، مگر دل اس دلائل پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے تھک ہار کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے موبائل اٹھا لیا اور واٹس ایپ پر کلک کیا تھا۔ کسی کا اسٹیٹس شو ہو رہا تھا کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ پڑھ کر اس کو اپنے جسم کے بال کھڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے، جسم ٹھنڈا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اگلا اسٹیٹس خود ہی لگ گیا تھا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے اور سچ کڑوا ہوتا ہے تو وہ سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ سچ بولنے کا انداز ہی سچ کڑوا اور میٹھا بنا سکتا ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی مثال ہمارے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ صادق و امین کے نام سے وحی سے پہلے ہی جانے جاتے تھے، اور بے شک وہ سچے انسان تھے۔ اگر سچ بولنے سے انسان تلخ ہوتا تو کیا وہ ایسے نہ ہوتے؟ مگر دیکھیں، دنیا آج بھی ان کو صادق امین کے نام سے جانتی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ ہمیں سچ بولنے کے انداز کو سمجھنا ہوگا۔ سچ کا مقصد بس سچ بتانا ہو، کسی کی تذلیل و تحقیر کرنا نہ ہو۔ وہ جو پڑھ رہی تھی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جانے کیوں خوف و ہراس رگ رگ میں پھیل گیا تھا۔ میں کتنا غلط کرتی رہی ہوں آج تک ان کے ساتھ۔ میرا مقصد تو ہمیشہ ان کو کمتر محسوس کرانا ہوتا تھا۔ میں تو ہمیشہ ان کے حوصلے ہی پست کرتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ریلا بہتا ہوا سب کچھ بہا کر لے گیا ہو، جیسے ایک ہی بار میں جذبات کے مجد گلیشیئرز پگھل گئے ہوں۔ شاید وہ خواب اس لیے آتا تھا، جاگتے ہوئے میں اپنا خون جلاتی رہتی تھی، اور جو ہی سوتی یہ خواب مجھے آ کر بے سکون کر دیتے تھے۔ جتنی ان کو ذہنی اذیت دیتی ہوں، وہ خواب اتنی ہی مجھے تکلیف دیتا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، کیونکہ ایسا احساس اس کے اندر جاگا ہی پہلی بار تھا۔ جب کافی دیر روتی رہی تو دل سے جیسے بوجھ کم ہوا تھا، مگر ابھی اس کا اگلا قدم بھی اٹھانا تھا۔ فریش ہو کر وہ نیچے گئی تو وہ پانچوں بیڈمنٹن کھیلنے کی تیاری کر رہے تھے اور مزید ایک پارٹنر چاہیے تھا۔ ایسا کرو دیکھو، سعد آیا ہے اسکول سے۔ اس کے بھائی نے ہمسائے کے بچے کا نام لیا تھا۔ تو مجھے کھلا لو سعد، مجھے بھی آتا ہے کھیلنا، وہ کافی نرمی سے کہتے ان پانچوں کو گردن موڑ کر دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ آپ؟ ان کی آنکھوں میں حیرانی و واضح دکھائی دے رہی تھی۔ مانتی ہوں کہ اچھی بہن کبھی نہیں بن پائی اور نہ ہی بن پاؤں گی، مگر ایک موقع چاہتی ہوں۔ ہر رویے کے لیے معذرت، اور آج سے تم لوگوں کو کبھی بھی مجھ سے ڈر کر دب کر رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تم لوگوں کا جتنا بھی دل دکھایا مجھے معاف کر دو۔ میں کوشش کروں گی کہ میرے رویے سے آپ کو کبھی تکلیف نہ ہو دوبارہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ نہ چاہ کر بھی رو پڑی تھی، جبکہ وہ لوگ حیرانی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے باہیں پھیلا دی تو وہ لوگ اس کے گلے سے آن لگے تھے، اور اسے ایسے یوں محسوس ہوا جیسے پہلی بار اسے ذہنی سکون ملا ہو۔ کاش وہ بڑا ہونے کا رعب جمانے کی بجائے بڑے ہونے کا مان دیتی، مگر ابھی بھی وقت نے اس کو مہلت دے دی تھی کہ وہ اپنی غلطی سدھار سکتی۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی شدت ضرورت ہے کہ بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹوں پر ظلم ڈھا کر حکومت کی جائے۔
بلکہ ان کو سمجھ کر، مان دے کر ان کے دل پر حکومت کرنی چاہیے۔ از کلم زویا مجید چودھری۔ مزید دلچسپ کہانیوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔